میری 5 بیٹیاں تھیں۔ اس سال چھٹی بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اسے ایک بے اولاد جوڑے کو بیچ دیا اور خود دوسرے شہر چلی گئی۔ 20 سال بعد بیٹی کی یاد آئی کہ وہ جوان ہو کر کیسی لگتی ہوگی۔ تب میں نے فقیرنی بن کر بیٹی سے ملنے آ گئی اور اسی بنگلے پہ پہنچ گئی جہاں میں نے بیٹی کو لاکھوں میں بیچا تھا۔ مسکراتی ہوئی بنگلے کے اندر داخل ہوئی مگر سامنے بیٹھی عورت کو دیکھ کر میرا دماغ تو چکرا گیا، کیونکہ آج کئی سال بعد میں اپنی بیٹی سے ملنے اس حویلی پر آئی تھی جسے میں ہمیشہ کے لیے خیرباد کہہ گئی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا یہ حویلی آج بھی پہلے کی طرح شان و شوکت سے کھڑی ہوگی، مگر اس کی خستہ حالت دیکھ کر دل کو تو کچھ ہوا تھا۔ سب سے پہلے مجھے اپنی اس بیٹی کا خیال آیا جس کا نام میں نہ رکھ سکی تھی اور اسے مالکن کی جھولی میں ڈال گئی تھی۔ گیٹ کے پاس پہنچی تو اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ گیٹ پر بڑا سا تالا لگا تھا۔ ایسا منظر تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ میں اب دوبارہ اپنی بچی سے کبھی مل نہیں پاؤں گی۔ میں رو رہی تھی جب محلے کا ایک مرد میری جانب بڑھا اور مجھے پہچان چکا تھا۔ کہنے لگا، ممتاز تم اتنے سالوں بعد یہاں کیسے آئی ہو؟ میں یہ نہ بتا سکی، میں اپنی بچی سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ کی یاد آ رہی تھی، سوچا ان سے جا کر مل آؤں، مگر یہاں تو بڑا سا تالا لگا ہے۔ کیا یہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے؟ انہوں نے کہا کہیں گھر بنا لیا ہے۔ اس آدمی نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں وہ کہیں بھی نہیں گئے، جہنمی لوگ اسی گھر میں رہ رہے ہیں۔ میں اس بات سے حیران ہوئی اور بولی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آدمی بولا، اچھا ہوا ممتاز تم اس گھر کا کام چھوڑ کر چلی گئی تھی تو تم نے آج ان کے ساتھ جرم میں شریک ہوتی۔ میں بولی، کیسا جرم، کیسا گناہ؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا اور بولا، میں اپنے منہ سے بتاتے ہوئے ڈرتا ہوں مگر میرے گھر میں بھی عورتیں ہیں، ایسی بات منہ سے نکالتے ہوئے بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میں محلے والوں کی یہ بات کی ہے، ہم اس گندے کو اس محلے میں ہمیشہ کے لیے صاف کر دیں گے۔ ان کی غلط حرکتوں دیکھ کر ہماری بچیوں کے ذہن پر غلط اثر پڑتا ہے اور وہ ہم سے اس گھر کے بارے میں سوال کرتی ہیں اور سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور ابھی کچھ دیر میں محلے کے تمام معزز افراد یہاں جمع ہو جائیں گے اور اس گھر کو ہمیشہ کے لیے گندگی سے صاف کروا لیں گے۔ وہ مرد کوئی نہیں بلکہ میرے مالک کا ہمسایہ تھا اور ہم سب اسے اعجاز صاحب کہتے تھے۔ میں بولی، اعجاز صاحب، آپ کی تو ساری زندگی یہیں گزری ہے، آپ نے تو بیگم صاحبہ کو جانتے ہیں، وہ کتنی شریف ہیں، اب آپ یہ سب کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے وہ مجھے کوئی جواب دیتا، مجھے کچھ مردوں کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جوک در جوک لوگ اسی گھر کے پاس آ کر جمع ہو رہے تھے۔ آج بہت بڑا فیصلہ ہونے والا تھا۔ ہر کسی کے لبوں پر یہی بات تھی کہ آج اس محلے سے یہ گند ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے گا، یہ گنہگار لوگ یہاں سے چلے جائیں گے تو ہمارے محلے پر ایسا عذاب نازل ہوگا کہ ہم سب غرق ہو جائیں گے، اور سب لوگ غصے کا شکار تھے۔ مگر اس وقت میری حالت بہت بری ہو رہی تھی، میرا جسم لرز رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، میری نظروں کے سامنے میری ننھی سی بچی کا چہرہ گھوم رہا تھا جو فقط چند گھنٹوں کی ہی تھی، اور میں نے اسے اپنے وجود سے جدا کر کے مالکن کی گود میں ڈال دیا تھا۔ میں نے اسے گناہوں کی دلدل میں پھینک دیا تھا۔ محلے کی مسجد کے امام صاحب آگے بڑھے تھے اور انہوں نے گھر کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، سرفراز صاحب، آپ آ کر یہ دروازہ کھولیں، آپ کے محلے والوں کو کچھ شکایتیں ہیں، وہ آ کر آپ دور کریں تو آپ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ پیچھے سے ایک آدمی بولا، نہیں امام صاحب، ہم اس آدمی کو ایسے ہی اس محلے میں سے جانے نہیں دیں گے بلکہ اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے، اس کے گھر والوں کو پتھر کے ساتھ سنسکار کریں گے تاکہ آج کے بعد کوئی اس طرح کا گناہ اور جرم کرنے کا سوچے بھی نہ۔ امام صاحب نے کہا، چپ کر جاؤ، اگر تم لوگ مجھے یہاں سے بڑا بنا کر لائے ہو تو مجھے ہی معاملہ دیکھنے دو۔ دل ہی دل میں دعائیں کرتی جا رہی تھی، یا اللہ میری بچی کو اس گھر میں محفوظ، اور بڑی دیر تک امام صاحب دروازہ کھٹکھٹاتے رہے مگر گھر سے کسی نے دروازہ کھولنے کی زحمت نہ کی۔ تب ہی کچھ نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے امام صاحب کی جانب سے اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ مولوی صاحب نے سر اصابت میں ہلا دیا اور دو لڑکے دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گئے۔ پھر انہوں نے گیٹ کے ساتھ
مالک چھوٹا سا دروازہ کھول دیا، امام صاحب آگے بڑھ گئے تھے اور ابھی اور لوگ اندر کی جانب داخل ہونے لگے تھے، مگر میں نے بھی سب کو دھکا دے کر پیچھے کر دیا اور خود اندر کی جانب بھاگ گئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے لاؤنج میں آ گئی۔ جیسے ہی میری نظر میری بچی پر پڑی تو وہ زمین گر پڑی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں چلا کر بولی، اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی زیادتی! تب بھی سب لوگ بھی گھر کے اندر داخل ہو گئے، جبکہ میری بچی بھاگ کر میں امید سے تھی اور اوپر تلے 5 بیٹیاں پیدا کی تھیں۔ بچوں کی پیدائش میں وقفہ نہ ہونے کی وجہ سے میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ گھر میں خوراک کی بھی قلت تھی، 2 وقت کی روٹی تو آرام سے کھانا نصیب نہیں ہوتی تھی۔ ماں تھی اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے حصے کا کھانا بچیوں کو دے دیتی تاکہ ان کا پیٹ بھرے، اور اٹھنے بیٹھنے میں بھی پریشان تھی۔ مگر میری ساس کو تو یہ فکر ہی نہیں تھی، ہر وقت مجھے طعنے دیا کرتی تھی۔ جب سے یہ سبز قدم والی لڑکیاں ہمارے گھر میں آئی ہیں، سارا رزق چاٹ گئیں اور اپنی طرح 5 منحوس بیٹیاں بھی جن دی، اور میرا تنہا بیٹا ان ڈائنوں کو کیسے پالے گا؟ یہ سب باتیں سن کر میرا دل کانپ کر رہ جاتا، مگر میری ساس اتنے میں بس نہیں کرتی۔ وہ آگے سے کہتی، اگر اس بار تو نے بیٹی کو جنم دیا تو تمہیں طلاق دلوا دوں گی، اپنے بچوں کی شادی کہیں اور کروا دوں گی۔ ہمیں نہیں چاہیے بیٹیاں، ان کا بوجھ اللہ میرے بیٹے کو بیٹا دے گا جو میرے بیٹے کا سہارا بنے گا، اس کے ساتھ مل کر روزی کمائے گا۔ پہلے جب میری ساس میرے ساتھ لڑتی تو میرا شوہر بہت اعتراض کرتا، تو امی سے کہتا کہ خدارا آپ ایسی باتیں نہ کریں، ممتاز میری بیوی ہے اور اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ پہلے 2 بیٹیاں ہوئی تھی تو میرا شوہر اچھا تھا، تیسری بیٹی کی دفعہ میرا شوہر خاموش سا تھا، مگر اسے کوئی بری بات منہ سے نہ نکالی۔ چوتھی بیٹی کی باری پر میرے شوہر نے اداسی سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگا، کاش اس بار بیٹا ہو جاتا۔ امی ہمیں تنگ نہ کرتی۔ اس کی باتیں سن کر سر درد سے آہ بھر کر رہ گئی تھی، مگر جب 5ویں بیٹی پیدا ہوئی تو میرے شوہر کے ماتھے پر بھی بل پڑ گیا۔ کہنے لگا، میں تنہا کمانے والا ہوں اور میری ملازمت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، میں دہاڑی دار مزدور ہوں، ایک دن کام مل گیا تو 2 دن کی تلاش میں پھرتا رہتا ہوں، میں اتنی بچیوں کا بوجھ کیسے برداشت کروں گا؟ اب کی بار جب میں حاملہ ہوئی تو میرا شوہر میرا حال چال تک نہ پوچھتا تھا، اسے مجھ سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ پہل تو وہ مجھ سے پیار کرتا، مگر جوں میری شادی کا عرصہ گزرتا گیا میرا شوہر مجھ سے دور ہوتا گیا۔ آج میری طبیعت بہت خراب تھی تو میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا، احسن تو ایسے کرتا ہے جیسے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی نہیں ہوں؟ میری ذمہ داری تم پر ہے، پھر تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ میرے شوہر نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا کہ ہاں، تم مجھ سے بیاہ کر اس گھر میں آئی ہو اور مجھ پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالتی رہی ہو، کبھی جو تمہاری طرف خیر کی خبر آئی ہو۔ میں بھی انسان ہوں، میں بھی تنگ آ گیا ہوں، میں اب یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات سن کر میرے حوصلے بالکل پست ہو گئے۔ میں بولی، برداشت نہیں کر سکتے بچیوں کی پیدائش، اس میں میرا گناہ نہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ تو میرا شوہر کہنے لگا، بس بہت باتیں ہو گئیں، اٹھو جاؤ، میرا سر نہ کھاؤ۔ اب میرے شوہر کو نہ تو میری فکر تھی اور نہ بچیوں کی، خود تو باہر سے پیٹ بھر کر کھا کر آتا، جبکہ اس کی ماں کے لیے اس کی شادی شدہ بہن کھانا دے جاتی تھی۔ وہ اسی محلے میں رہتی تھی، پیچھے بھوکی رہ جاتی میں اور میری بیٹیاں۔ میں نے محلے میں ایک عورت سے کہا، اگر تمہاری نظر میں کوئی ایسا گھر ہو جس میں ملازم کی ضرورت ہو تو وہاں مجھے لگوا دینا، میرے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ میری پڑوسن کہنے لگی، تم اس حالت میں کیسے کرو گی؟ تم تو خود امید سے ہو۔ میں نے کہا، میں کر لوں گی، تم اس بات کی فکر نہ کرو، بس میرے لیے ملازمت ڈھونڈو۔ میری پڑوسن نے حامی بھر لی تھی اور اگلے دن ہی ہفتے وہ سچ میرے لیے کام ڈھونڈ لائی تھی۔ اس نے ایک بہت بڑی حویلی ہے جہاں پر زیادہ لوگ نہیں رہتے، وہاں فقط 2 میاں بیوی رہتے ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، تم ان کے گھر جا کر کام کر لیا کرو، تم پر زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا اور وہ تمہیں اچھا خاصا معاوضہ بھی دیں گے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور کہا، آج رات میں اپنے شوہر سے بات کروں گی، کل سے کام پر جانے لگ جاؤں گی۔
मेरी पड़ोसन ने कहा, ठीक है, कल से मैं तुम्हें इस अपने साथ ले जाऊंगी, तुम्हें मालकन से मिलवा दूंगी। मैं शाम को अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। न जाने मेरे दिल में ये ख्याल बार बार क्यों आ रहा था। क्या पता एहसन मुझसे कहीं कहेंगे कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं, तुम किसी के घर का काम करने क्यों जाओगी, तुम्हारी रोटी मेरे जिम्मे है, मैं ये सब कुछ पूरा करूंगा। शाम को जब मेरा शौहर काम से वापस आया तो मैंने कहा, एहसन मुझे एक घर का काम मिल गया है, अगर इजाज़त दे तो मैं हवेली में काम कर लिया करूं। तो एहसन ने मेरी जानिब अजीब सी नज़रों से देखा और कहने लगा, कैसा काम। मैंने कहा, सफाई सुथराई और खाना पकाने का। एहसन कहने लगा, शुक्र है कि तुम्हें मुझे तुमसे आज कोई अच्छी खबर मिली, ज़ारो जाकर काम करो ताकि मेरा भी बोझ कम हो जाए। मुझे इस बात की भी खुशी थी कि मुझे काम की इजाज़त मिल गई, मगर मेरे अंदर जो मान था वो टूट गया था। जब एक औरत का मान टूट जाता है तो पीछे क्या रह जाता है। मान टूट गया तो समझो औरत ही टूट गई, बाहर से एक मूरत जिंदा रह जाती है। अगले दिन मेरी पड़ोसन मुझे मालकन के घर ले गई थी। उसने मेरी हालत देखी तो कहने लगी, मुमताज, तुम घर की सफाई कैसे करोगी, तुम तो खुद उम्मीद से हो। मुझे तुम्हारी पड़ोसन से इस मुतालिक बताया। मैं बोली कि मालकन, आप फिक्र ना करें, ये कौन सा मेरा पहला बच्चा है जो मैं नाजुक मिजाज बनकर बिस्तर से लग जाऊं। मैं तो छठी बार हामला हो रही हूँ। जहाँ अपने घर के इतने सारे काम करती हूँ वैसे ही यहाँ भी कर लिया करूँगी। इसने इतना तो होगा, मेरी बच्चियों को 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिल जाएगी। मालकन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ। मेरी मालकन बहुत अच्छी औरत थी। मैं तुम्हें पर रख लेती हूँ। मेरी मालकन बहुत अच्छी औरत थी, इसका मिजाज बहुत अच्छा था। वो बहुत प्यार से बात करती, मेरे हमल से होने की वजह से मेरा ख्याल भी रखती। घर में जो फ्रूट पड़ा होता वो मुझे ज़बरदस्ती खिला देती। एक दिन मालकन की सर की मालिश कर रही थी, वो कहने लगी, तुम्हारा शौहर तो तुमसे बड़ा खुश होगा कि तुम इतने इतने बच्चे पैदा कर दिए हैं। मालकन की ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा, एहसन मेरा फुप्पीज़ाद था, उसने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, मगर मेरे घर जब पाँच पांच बेटियों की विलादत हो गई तो उसने मुझसे नजरें फेर लीं और मुझे अब पसंद नहीं करता। मेरे मेरे घर छठा बच्चा मुतवक्का है, जबकि एहसन ने पहले ही आंखें दिखाना शुरू कर दी। अपने इस बच्चे के लिए परेशान हूँ मैं। मेरे तो पहले 5 बच्चे भूखे और खुराक की कमी की वजह से बहुत कमज़ोर और लाग़र हैं। न जाने इस बच्चे की खुराक को कैसा पूरा करूँगी। तो मालकन सिसकी थी और कहने लगी, वो अल्लाह तेरे काम तो ही जाने, तेरे कामों में किसी को दखल है। किसी को इतनी औलाद दे देता है कि इससे संभाले नहीं संभलती और कोई औलाद के लिए तरसता रहता है। मुमताज़, तुम्हें पता है क्या, मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं, मगर अभी तक मुझे औलाद की खुशखबरी नहीं मिली। मेरे सास अपने पोते को गोद में खिलाने के सपने लिए कब्र में जा सोई, मगर मेरे यहाँ अल्लाह की रहमत नहीं भेजी। मैंने हर तरह के अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया। मेरे शौहर ने भी अपने सारे टेस्ट कराए हैं, सब कुछ ठीक है, मगर अल्लाह की जानिब से ही देर है। मेरा बड़ा दिल करता है मैं भी औलाद को गोद में लूं, मगर मेरा शौहर इस पर राज़ी नहीं होता। मैंने बड़ा कहा कि हम किसी यतीम खाने से बच्चा गोद ले लेते हैं, मगर मेरा शौहर मानता ही नहीं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें यही बताऊं मैं क्या करूं। मेरी मालकन की बातों में इतनी बेबसी थी, मेरा दिल कट कर रह गया। मैंने मालकन को दिलासा दिया और कहा, अल्लाह हम दोनों के साथ अच्छा करेगा। जब अगले दिन काम पर वापस आई तो मुझे देखकर मालकन की चीखें निकल गई थी। वो कहने लगी, क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये तुम्हारा हाल किसने किया। मालकन मेरे चेहरे पर बने हुए निशानात देखकर घबरा गई थी। मेरी आंखें भी सूजी हुई थी। मैं रोने लगी और बोली, कल मेरे शौहर ने मुझ पर हाथ उठाया और वो इस बच्चे को नहीं पैदा कराना चाहता। मेरी सास ने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़काया तो मुझे गुस्सा आने लगा। तो मैंने भी आगे से जवाब दिया, तुम्हारा ही बच्चा है, तुम इसे ऐसे क्यों कर रहे हो। तो इसने मुझ पर हाथ उठाया और ये भी कहा कि इस बच्चे को ख़त्म कर दो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, और अगर तुम जिद करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी मालकन रोने लगी,
تھی اور کہنے لگی تمہیں پتہ ہے کیا، کل مجھے میرے شوہر نے کہا ہے وہ بھی چھوڑ دے گا یا دوسری شادی کر لے گا۔ ہم دونوں عورتیں بہت مجبور ہیں۔ کل سارا دن سوچتی رہی ہوں اور اس چیز کا حل میں نے پتہ کیا نکالا کہ اگر تم برا نہ مانو تو تمہارے ساتھ ایک اسکیم شیئر کروں۔ میں بولی جی جی مالکن کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ میں اتنی مجال کہ میں آپ کی بات کا برا مالکن کہنے لگی ممتاز تمہارا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ میں بولی مجھے 1 مہینہ ہی ہوا ہے۔ تو مالکن کہنے لگی چلو تم اپنے بچے کو نہ مارو، لیکن اس کی صورت میں تمہیں طلاق ہو جائے گی، تو طلاق سے بچنے کے لیے تم اپنے گھر میں یہ مشہور کر دو کہ تم نے بچہ ختم کروا دیا، اور میں ادھر اپنے شوہر سے جھوٹ بول دوں گی کہ میں حاملہ ہوں۔ اس طرح جب تمہاری کوکھ سے بچہ جنے گا تو وہ میں رکھوں گی، تمہارے شوہر کو علم بھی نہیں ہوگا۔ یہ اب تم پر منحصر ہے کہ تم اپنا حمل اپنے گھر والوں سے کیسے چھپانا ہے اور اپنے شوہر کو اس بات پر کس طرح یقین دلانا ہے کہ میں سچ میں حاملہ ہوں۔ یہ تم مجھ پر چھوڑو، میں تمہارے یہاں بیٹی ہوئی یا بیٹا ہوا، جو بھی ہوا تم میری گود میں ڈال دینا۔ اس کے عوض میں تمہیں 20 لاکھ روپے نقد دوں گی اور پھر تم یہ شہر چھوڑ کر چلی جانا۔ بولو تمہیں منظور ہے؟ اس طرح تمہارے ہونے والے بچے کی بھی جان بچ جائے گی اور تمہارا گھر بھی نہیں اجڑے گا، اور پھر تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزار سکو گی، انہیں زندگی کی بنیادی سہولت فراہم کرنے کے قابل ہو جاؤ گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا مالکن اگر ایسا ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا، اگر میرے لیے مسیحا ثابت ہوں گے۔ اس دن ہم دونوں غموں کے ماری عورتوں نے یہ فیصلہ کر لیا، ہم نے یہ بات پوری دنیا سے چھپا کر رکھیں گے۔ میں شام گھر واپس آ گئی تو میرا شوہر صحن میں بیٹھا تھا، اس کے تیور ابھی بھی کڑے تھے، اور کہنے لگا ہاں مجھے بتاؤ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ مجھے رکھنا ہے کیا چھٹی بیٹی رکھنی ہے؟ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کل ہی میں اسپتال جا کر اس بچے کو ختم کرواؤں گی۔ تب کہیں جا کر میرے شوہر کا مزاج بہتر ہوا، میری ساس بھی بڑی خوش ہو گئی، لیکن میں اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اب جب بھی کام پر جاتی تو میری مالکن مجھے کام نہ کرنے دیتی بلکہ سارا دن آرام کراتی، کیونکہ تمہاری کوکھ میری امانت میں پڑ رہی ہے، اور زبردستی مجھے کھانا بھی کھلا دیا کرتی، پھل فروٹ تو وہ ہمیشہ میرے لیے تیار ہی رکھتی۔ مالکن نے گھر میں ایک ایسا ملازمہ رکھ لی تھی جو کام کاج کرتی اور مجھے آرام دیا جاتا۔ مہینے کے آخر میں مالکن میرے ہاتھوں پر تنخواہ بھی رکھ دیا کرتی۔ یہ 9 ماہ بڑے اچھے گزرے، مجھے میرے کسی بھی حمل کے دوران اتنا آرام نہیں ملا۔ یہ تو مالکن کا بڑا پن تھا کہ وہ اتنا خیال رکھ رہی تھی، میری صحت کا بھی، اور بہت اچھی ہو گئی تھی۔ مالکن نے مجھ سے کہا کہ تم آج کل اپنی گھریلو ٹینشن بھی دور رکھو، اگر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ لڑتا ہے تو اس کے متعلق مت سوچو۔ میں مسکراتی اور کہتی ایسا ممکن نہیں، جب میرے بچے بھوکے ہیں اور میں کیسے ٹینشن نہ لوں۔ اب مالکن میری بچیوں کے لیے بھی کھانا بھیجنے لگی تھی۔ شوہر کا مزاج اب قدرے بہتر ہونے لگا کیونکہ اس کا خرچہ جو گھٹ گیا تھا۔ میں مالکن سے پوچھتی کہ مالک کا رویہ اب آپ کے ساتھ کیسا ہے، تو کیا وہ دوسری شادی سے باز آ گئے؟ تو مالکن کے چہرے پر اداسی پھیل گئی تھی، وہ کہنے لگی ہاں میرا شوہر دوسری شادی سے تو باز آ گیا، لیکن چپ چاپ سا رہتا ہے۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اولاد کی خوشخبری دوں گی، لگتا تھا کہ اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا اور اپنے لیے دوسری دلہن بھی تلاش کیے بیٹھا ہوگا، تبھی چپ چاپ سا رہتا ہے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ ہم دونوں کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں کام پر جاتی رہی تو مالکن مجھے اے سی والے کمرے میں لٹا دیتی تھی، تب میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی تھی، اسے سمجھایا تھا کہ مجھ سے نفرت نہ کرنا، تمہاری ماں ہوں، مجال نہیں کہ تم جیسے ہی پیدا ہوگی میں تمہیں غیروں کے ہاتھ میں سونپ کر چلی جاؤں گی، لیکن فکر نہ کرنا
یہ جو عورت ہے نا، نہ غیر ہے، نہ یہ تم پر جان نچھاور کرے گی۔ لگتا ہے میں اپنی بیٹی کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے نکلے تھے، کیونکہ آج میں گھر میں داخل ہوئی تو میں عجیب ہی نظر میں دیکھا۔ میری بیٹی مالک کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ جو مالکن تھی وہ پورے گھر کا کام میں مصروف تھی۔ مالک کے الفاظ میری سماعت میں گونجے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، نازش، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ جب سے تم سے شادی ہوئی ہے میری دنیا ہی بدل گئی۔ میں چیخ پڑی اور بولی، یہ تو سراسر گناہ ہے۔ تب تک باقی لوگ بھی گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مالک کو گریبان سے پکڑ لیا تھا اور کہنے لگا، یہ بےہودگی، یہ کیا بے شرمی ہے، تم اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ میرا دماغ گھوم رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی چکرا کر گر جاؤں گی۔ امام صاحب آگے بڑھے، انہوں نے مالک سے کہا، تو تم مجھے سچ سچ بتاؤ، تم پر محلے والوں نے جو تہمت لگائی ہے وہ سچی ہے؟ کیا تم سچ میں اپنی بیٹی سے نکاح کر چکے ہو؟ تو وہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے؟ تو مالک کے اسباب نے سر ہلا دیا۔ اس نے کہا، ہاں، میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر چکا ہوں، مگر میری بات سنیں۔ مالک کی یہ بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ کچھ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے مالک پر حملہ کر دیا۔ مالک نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا، اور یہ میری بات سنو، میری بیٹی نہیں ہے، میری لڑکی میری بیوی نے گود لی تھی۔ تب امام صاحب کہنے لگے، لے پالک بیٹیوں کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں؟ تو نے یہ کیا کیا؟ تم نے غلط کیا۔ میں نے پھر تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ میری معصوم سی بیٹی بھی سامنے کھڑی گھبرائی سی لگتی تھی۔ مالکن آگے بڑھی اور کہنے لگی، امام صاحب میری پوری بات سنیں۔ امام صاحب کہنے لگے، ہاں بیٹی تم بتاؤ، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے؟ مالکن بولی، میں شادی کے 7 سال بعد بھی اولاد پیدا نہ کر سکی تو میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی دھمکی دی۔ اس لیے میں نے اپنی ملازمہ سے اس کی بیٹی لی تھی اور یہی کہا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ یہ ملازمہ آپ سب کے سامنے کھڑی ہے، اسے سے پوچھ لیجئے۔ میں اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، ایسی بات ہے کہ تب مالکن کہنے لگی، میں نے اپنے شوہر کو بتایا میں حاملہ ہوں، مگر میرا شوہر خوش نہیں ہوا۔ اس روز یہ بچی میری گود میں آئی، اس دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا، میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا، نہیں تو مجھے سب سچ بتا دو، یہ کس کی بیٹی ہے؟ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ میں نے جنی ہے۔ تب میرا شوہر کہنے لگا، تم تو بانجھ ہو، تو اولاد پیدا کر ہی نہیں سکتی، پھر یہ کیسے بیٹی کس کی بیٹی ہے؟ تم نے کہاں منہ کالا کیا ہے؟ یہ بات سن کر تو میں گڑبڑا گئی۔ میں بولی، میں نے کہیں بھی منہ کالا نہیں کیا، بلکہ یہ بچی میں نے ملازمہ سے لی ہے، اس کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ امام صاحب نے اس وقت اتنی پریشان تھی کہ میرا جھوٹ میرے شوہر کے سامنے آ گیا تھا، تو میں اپنے شوہر کی نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی۔ وہ مجھے اٹھتے بیٹھتے اس بات کا طعنہ مارتا کہ تم اس قدر مکار عورت ہو کہ 9 ماہ تک میرے سامنے مکاری کی، تم حاملہ ہو۔ میرے شوہر نے مجھے تانوں کے نیچے دبا دیا تھا۔ اس نے مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ خود بانجھ ہے، اس میں کتنا بڑا عیب ہے، مگر وہ اپنا عیب چھپا لیا کرتا۔ شادی کے بعد اس نے ہمیشہ مجھ سے اولاد کا تقاضا کیا، میرا دھیان کسی اور جانب گیا ہی نہیں، اور جب مجھے شوہر کی حقیقت کا پتہ چل گئی تو اس نے مجھ پر مکاری کا الزام لگا دیا اور خود کو پارسا ثابت کرتی رہی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا شوہر مجھ سے میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس بچی کو گھر میں نہیں رہنے دے گا۔ محلے والوں کی نظر میں تو نازش میری بیٹی تھی اور میرے ساتھ ہی رہتی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ نازش کے لیے میں نے الگ سے ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ نازش اس کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ ان سالوں میں کبھی بھی میرے شوہر نے اس لڑکی کو نہ دیکھا تھا اور نہ ہی باپ والا رویہ رکھا۔ میں بھی اس بچی کی ماں نہ بن پائی تھی، بس پورے دن 1 آدھ گھنٹے کے لیے اس کے پاس چلی جاتی۔ میرا شوہر اب بھی میرے ساتھ بہت برا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ ہنس دیتا اور کہتا، میرے سامنے تم نے نقلی حمل کا ناٹک کیا اور نہ جانے کیا کچھ کرتی رہی ہو، نہ جانے میری ناک تلے کتنے عاشق لڑائے ہوں گے۔ میں نے تو ان کی باتوں میں الجھ کر رہ گئی، کبھی پلٹ کر سوال کرنے کا خیال نہ آیا کہ میں جھوٹے انسان تو تم ہو، تم نے میری جوانی رلا دی، بانجھ خود تھے اور مجھ سے اولاد مانگتے تھے۔ جب نازش 17 برس کی ہوئی تو
ایک دن وہ میرے پاس آئی، تب میرے شوہر کی نظریں اس پر پڑی تو وہ پورا سال خاموش رہا، کچھ نہیں بولا، مگر جب وہ 18 برس کی ہو گئی تو میرے شوہر نے میرے سامنے طلاق کے کاغذات رکھ دیے تھے۔ کہنے لگا طلاق دے دوں گا، نہیں تو میرا نکاح نازش سے کر دو۔ میرا شوہر جانتا تھا کہ یہ طلاق ایسی چیز ہے جس سے میں بہت تپتی تھی، کیونکہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ نازش بھی یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ بھی میری طرح مجبور تھی، اس کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا۔ نکاح کے بعد میرے شوہر نے مجھے اس گھر کی ملازمہ بنا دیا اور نازش کو مال نہ جانے محلے میں یہ بات کیسے پھیل گئی۔ اچھا ہی ہوا۔ خیر، نازش آگے بڑھ کر کہنے لگی مجھے اس آدمی سے خلا چاہیے۔ خیر، امام صاحب نے پولیس کو بلایا اور نازش کی مدیت میں زبردستی کے نکاح کا مقدمہ درج ہو گیا۔ مالک کو پولیس لے گئی اور نازش کو خلا مل گئی۔ مالکن نے بھی طلاق لے لی اور اپنی جائیداد سمیٹ کر نازش کے ساتھ دوسرے شہر شفٹ ہو گئی تھی، مگر جانے سے پہلے مجھے نازش کو گلے لگانے کا موقع مل گیا۔ میری اس بیٹی کے بدلے اللہ نے میری 5 بیٹیوں کے نصیب کھول دیے تھے۔ مالکن کے حوالے جب میں نے نازش کو کر دیا تھا، میری زندگی بدل گئی۔ میرا شوہر میرے ساتھ اچھا تھا، میری بیٹیوں کو خوراک ملنے لگی تھی، ان کو بھی میں نے اچھے اداروں میں تعلیم دلوائی تھی۔ احسن نے میرے 20 لاکھ سے بزنس کیا تھا جس میں اسے منافع ہوا تھا۔ اب میری 5 بیٹیاں بیاہ گئی تھیں، مگر میں یہ سوچتی ہوں کہ نازش کو جتنے غم دیے گئے اس کا قصوروار میں ہوں یا میرا شوہر۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔